بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹرز میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ خبریں بہت ہیں لیکن سب سے پہلے ایک اہم ترین پیغام سمجھیں، نصیحت سمجھیں، وہ ہے کرونا بہت زیادہ خطرناک حد تک پھیلتا جا رہا ہے اور حکومت کو سخت ترین اقدامات لینے پڑ رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے، اور بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی اپنی جگہ پہ احتیاط کریں، سماجی رابطوں کا خیال رکھیں، ماسک جو ہے وہ استعمال کریں، چہرہ اپنا ڈھانپ کے رکھیں، کسی بھی چیز سے ڈھانپیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ماسک ہی ہو، اور دوپٹے سے بھی ہو سکتا ہے، رومال سے بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ویکسین کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروائیں اور اس سے بالکل نہ ڈریں، کیونکہ اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو یہ پازیٹیوٹی ریٹ جو ہے وہ 12% تک پہنچ چکا ہے، یعنی اگر 1 لاکھ لوگوں کا ٹیسٹ کیا جائے تو اس میں 12,000، اور اگر 10 لاکھ کا کیا جائے تو 1,20,000۔ یہ خطرناک حد ہے اور خطرناک ترین حد کو چھو چکے ہیں، اس لیے احتیاط کیجئے، احتیاط میں ہی زندگی ہے۔ چوہدری صاحب نہیں، بہت بری حالت ہے، جدھر سے بھی آ رہے ہیں فون، وہ بھی بیمار ہو گیا ہے، وہ بھی پڑا ہوا ہے، یہ بھی پڑا ہوا ہے، تو جتنی احتیاط کی جا سکتی ہے وہ کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، پچھلا 2020 سارا پوری دنیا تباہ و برباد ہوئی ہے، لیکن پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ دے کے، جس کو کہتے ہیں پنجابی میں، رکھا اور فضل اتارا۔ اگر اب بھی ہم احتیاطیں جاری رکھیں تو ہمارا سچویشن 2 ہفتے میں، اور آگے تو برکتوں کا مہینہ بھی آنے والا ہے، تو یہی کوشش کریں کہ اس کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹی جائیں، اور جو بھی بھائی بہن بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے اور باقی جو ہے محفوظ رہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سیاسی تحریکیں بالکل چلائیں، حکومت کو گرائیں، حکومت کو بچائیں، جو بھی کریں، یا حکومتی یا اپوزیشن، وہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے وہ بھی پاکستانی قوم کی کوئی خدمت نہیں کریں گے۔ یہ صرف ذمہ داری اپوزیشن پہ نہیں ہوتی کہ صرف اپوزیشن کو ڈرایا جائے، گورنمنٹ پہ بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی جو گیدرنگ ہے اس کو بالکل ختم کر دیں، اس طرح کے اجتماعات کو، اور اسی میں بھلائی ہے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان خود اس وقت کرونا کا شکار ہیں، ان کی اہلیہ کرونا کا شکار ہیں، اور اپنے گھر بنی گالہ میں موجود ہیں اور وہیں سے امور مملکت چلا رہے ہیں۔ تو ہم سب کے لیے ہی یہ ایک اچھا طریقہ تو یہی ہے کہ احتیاط کریں۔ آگے چلتے ہیں، خبریں بہت ہیں آج ہمارے پاس۔ ایک تو یہ کہ پی ڈی ایم کے بطن سے ایک نئی پی ڈی ایم وجود میں آ رہی ہے، اور لگ یہی رہا ہے کہ ایک پی ڈی ایم پارلیمان کے اندر ہوگی اور ایک پی ڈی ایم پارلیمان کے باہر ہوگی، اور یہ آہستہ آہستہ نئی صف بندی ہو رہی ہے اپوزیشن کے بینچوں میں، اور اس میں مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان وہ ایک سائڈ پہ جا رہے ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی وہ ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پارلیمان کے اندر رہ کے اپنے آپ کو مضبوط کیا جائے۔ چوہدری صاحب، ایک تو براڈ شیٹ کی بھی رپورٹ آئی ہے، اور یہ ساری جو چیزیں ہیں کہ تاثر تو یہی تھا کہ پی ڈی ایم ٹوٹ پھوٹ کا شکار، پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا بالکل 100% استعفیٰ دینے سے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی پہنچے، پیغام رسانی، اور کیا پیغام پہنچایا، میڈیا کے سامنے گفتگو کیا کی، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن براڈ شیٹ کمیشن کی رپورٹ آ چکی، وزیر اعظم کو موصول ہو چکی۔ جو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت کی وزارتوں نے، موجودہ حکومت کے محکموں نے براڈ شیٹ کمیشن کے سربراہ جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کے بقول انہوں نے ریکارڈ نہیں دیا، تعاون نہیں کیا، تو کیا گاڈ فادر اور سسلین مافیا کے لوگ ابھی بھی موجودہ حکومتی سیٹ اپ میں بھی موجود ہیں؟ تو اس میں کوئی شبہ ہے آپ کو؟ تو براڈلی سپیکنگ تو پھر براڈ شیٹ کمیشن نے کیا کرنا تھا؟ انہوں نے اگر تو ان بتا کو دیا۔ حقائق ہی نہیں بتائیں گے تو یہ تو میرے ان کو 2 4 5 کو پکڑ کے اندر کرتے فار نان کوآپریشن۔ کمیشن آف انکوائری جو ہے کسی قاعدے قانون کے تحت بنی ہوئی ہے نا، جی تو وقت کا اور پیسے کا تو بربادی کا مقصد نہیں تھا۔ تو یہ بہت ہی بری حالت ہے۔ مجھے تو یہ شبہ ہے اگر اسی طرح کے حالات رہے اور مجرموں پر، چوروں ڈاکوؤں پر ہاتھ نہ ڈالا گیا تو آپ کو ملک کو فوج کے حوالے کرنا پڑے گا، ایمرجنسی لگانی پڑے گی، اور آئین اور قانون کے دائرے میں
جو اقدامات ہیں نا 4-5 وہ کرنے پڑیں گے. اگر یہ ڈیلے کرتے جائیں گے آپ تو پھر اس سے بھی کام نہیں بنے گا. براڈ شیٹ کمیشن کی رپورٹ کہتی ہے وزارت قانون نے ریکارڈ نہیں دیا, اٹارنی جنرل آفس نے ریکارڈ نہیں دیا, لندن ہائی کمیشن پاکستان نے ریکارڈ نہیں دیا, بلکہ $15 ملین کا ریکارڈ ہی غائب ہو گیا. نوٹس تک وہ نوٹنگ جو ہوتی ہے وہی غائب کرتی, وہ $15 ملین کی. اور ایک پھر یہ ہے کہ فراڈ کمپنی کو پیمنٹ کی گئی. تو یہ ساری چیزیں کدھر جائیں گی؟ وزیر اعظم عمران خان کو انہوں نے رپورٹ سبمٹ کر دی ہے, تو کیا کوئی پکڑا جائے گا یا پھر آپ ابھی تک کتنے پکڑے ہیں آپ نے؟ کوئی بھی نہیں؟ اس کا مطلب ہے یہی چلتا رہے گا. نہیں چل نہیں سکتا یہ نا, یہ میں اسی لیے آپ سے لڑائی کرنے آیا ہوں آج. آپ کہ آئے یہ ہیں بالکل, مطلب ہے اسلام آباد کہ میں یہ بیٹھے ہیں. کہ یہ اس طرح نہیں چل سکتا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ جناب ملزمان جو ہیں یا جو انکوائریز فیس کر رہے ہیں یا جن کے گپلوں میں لوٹ مار میں کسی نہ کسی حوالے سے نام آئے ہوئے ہیں, ان کو پیشی کے لیے بلایا گیا اگست میں, تو ادھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے. آج انہوں نے باقاعدہ دھمکیاں دے دیا. تو پہلے بھی دھمکیوں کا فائدہ پازیٹیو نکلا تھا نا, ان کے حق میں نکلا. دھمکیوں کا فائدہ اگر آپ کے حق میں نکل رہا ہے تو آپ اس کے بعد مزید دھمکیاں دیں گے, تو دھمکیاں تو ان کو سوٹ کر رہی ہیں. اور آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ فضل الرحمان صاحب بیچ بچاؤ کرا رہے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, ثالثی کر رہے ہیں. وہ کچھ نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں بی بی پہ جاؤ اور اسی بھی نال, میرے بھی مدرسے جڑے نے حاضر نے. اب یہ تصادم اور تشدد کی راستے پر اپنا, آج آپ ان کا ایک جو صاحب ہے وہ ان کا بیان دیکھ لیں. اچھا, ایک دلچسپ چیز آپ کو دکھاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ براڈ شیٹ کمیشن نے عظمت سعید شیخ صاحب, انہوں نے کیا کیا ہے, سوئس اکاؤنٹس کا معاملہ, وہ 10-12 جو بکسے آئے تھے رات کی تاریکی میں, وہ ان تک تو وہ پہنچ گئے ہیں. وہ بکسے ہیں سیل بند, ان کو کھولا نہیں گیا. اور نیب نے, اچھا جی ایک بات بتاؤں, نیب نے مکمل تعاون کیا ہے. جسٹس جاوید اقبال صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے, چیئرمین نیب کو. انہوں نے براڈ شیٹ کمیشن کے ساتھ مکمل 100% کوآپریٹ کیا. He was not guilty, نہ اس کی ٹیم. اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک صرف واحد نیب نے کوآپریٹ کیا ہے, اور انہوں نے ہی بتایا کہ یہ آپ کا اسٹرانگ روم ہے, اسٹور روم ہے, یہ ڈبے پڑے ہیں, سیلڈ ہیں, اور اس میں جسٹس اچار پڑ ہے. تو جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے کیا کیا, ان کی تصویریں لی گئیں اور تصویریں لے کے یہ کمیشن کی رپورٹ میں لگا دی گئی ہیں کہ یہ ڈبے پڑے ہیں. $60 ملین کہاں گیا, وہ ان ڈبوں میں بند ہے. اب اگلا کام جو ہے وہ حکومت کا ہے, وزیر اعظم عمران خان کا ہے, ان کی کابینہ کا ہے, اور ہمارے حکومتی اداروں کا ہے, ریاستی اداروں کا ہے کہ وہ کس حد تک آگے جانا چاہتے ہیں. یہ تصویروں تک انہوں نے سارے یہ دکھا دیا. لیکن جناب صابر شاکر صاحب, جب آپ کو پتہ یہ ریکارڈ ہے اور اس میں ساری چیزیں اور شواہد موجود ہیں, تو آپ آرڈر لے کے وہاں ان کو توڑ کے سیل, تو وہاں سے ریکارڈ جو ہے ڈی سائفر کر کے باہر لاتے. میرا خیال ہے جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے بہترین کام کیا ہے. ان کو جتنی وہ دی گئی تھی ٹی او آرز کے تحت, جتنا اختیار دیا گیا تھا, انہوں نے اتنا کام کر کے, باقی آگے اگر گورنمنٹ کی ول ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کی اور اسٹیٹ آف پاکستان جہاں کی ول تک ہے, وزیر اعظم کا, یعنی میرا خیال ہے چوروں ڈاکوں کے بارے میں ان کا کوئی کمپرومائز یا ان کو ضرور رعایت دینے کا یا ان پر کوئی نظر انداز کرنے کا میرے اندر تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی شبہ نہیں ہے کہ ہی از آل آؤٹ فار کیچنگ دی تھیوز. اچھا مزے کی بات سن, لیکن ہو نہیں رہا. یہ آپ کیا موقف ہے؟ جی ہاں, کیسا ہو نہیں رہا؟ باتوں سے تو نہیں پکڑے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. مزے کی بات یہ ہے, مزے کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کے صدر لطیف کھوسا صاحب, وہ یہ کہتے ہیں اگر ان ڈبوں کو ہاتھ لگایا نا تو یہ آئین شکنی ہوگی. آئین شکنی مطلب یہ ہے کہ اگر ان ڈبوں کو آپ نے کھولا تو یہ آئین شکنی کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 6 وہ وجہ کس طرح سن لیں ذرا, وہ خود ہی کہہ رہے ہیں, میں تو نہیں کہہ رہا. ذرا سنائیے گا جی آئین شکنی اور آرٹیکل 6. لطیف کھوسا. ڈبل جیپرڈی میں آئینی طور پر اس چیز کو نہیں کھولا جا سکتا یا دوبارہ ٹرائی کیا جا سکتا یا دوبارہ پروسیکیوٹ کیا جا سکتا جس میں
واضح طور پر فل ڈریس ٹرائل کے بعد بریت ہو چکی ہو، تو نیب ہی اس میں، نیب کا ہی وہ ریفرنس تھا، آئینی طور پر ہی بندش ہے. آئینی طور پہ بندش ہے، اگر اس کو کھولا گیا تو یہ آئین سے انحراف ہوگا. آئین سے انحراف آپ کو پتہ ہے آرٹیکل 6 لگتا ہے، اور اگر ان ڈبوں کو کھولیں تو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی. نہیں، پر یہ تو بہت بڑے کرمنل یعنی کیا لا کے بہت بڑے ماہر ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے پرانے بات تو سن لینا، اگر ان کا موقف دیا تو پھر ہمارا بھی سن لینا. جی بائی کرائم جو ہے نا 300 سال بھی ہو جائے تو وہ ری اوپن ہو جاتا ہے. جی ہاں، یعنی جہاں کرائم ملوث ہے، یعنی کوئی قتل کر کے اگر 40 سال ہو گئے، 100 مال سال ہو مسروقہ جب بھی مل جائے، جی بھی جب بھی آپ کو کھرا کسی طرف کیا اگر وہ بکسے کھل جاتے ہیں اور $60 ملین سن کے اور کئی اور $1 بلین جو ہے وہ بھی نکلنے والے ہیں ابھی تو آپ کو اس کا اندازہ ہے خاص، لیکن ہو نہیں رہا، سلو ہے. ہو نہیں رہا. نیب جو ہے وہ اپنا مطلب ہے کہ کام کرتی اور FIA اصل میں کوئی یقین نہیں ہے لوگوں کو. کمزوریاں دکھائی گئی ہیں، کمزوریاں دکھا رہے ہیں. جب تک آپ فرنٹ فٹ پہ نہیں کھیلیں گے تب تک پاسبل نہیں ہے. اگر آپ بیک فٹ پہ چلے جائیں گے اور ایک ایک کر کے، میں نے تو آپ کو کہہ دیا کہ جی ہاں. ایک دفعہ پھر آپ کو کوڑا جنہوں کہی تھا نا پنجابی سے کوڑا کوٹ کرنا پڑے. وہ کوڑا کوٹ میں نظر نہیں آ رہی. مجھے تو آ رہا ہے رائٹنگ آن دی وال. پہلے میں نے آپ کو کبھی نہیں کہا اف دس کنٹینیوز، اگر اداروں کے اوپر حملے ہوں گے، اگر آپ جتھے بنا کے جلوس بنا کے اعلان کریں گے کہ ہم نے فلاں دن پیشی ہے اور ہم آ رہے ہیں اور جلوس لے کے آ رہے ہیں اور ہمارے وہاں سے بھی بندے آئیں گے اور یہاں سے بھی آئیں گے اور ہم حملہ کریں گے، اگر آپ حملہ کروانا چاہتے ہیں اداروں پر تو پھر کروا لیں. اگر آپ نے اس دفعہ بھی کاروائی نہیں کرتے اور یو ڈو ناٹ اسٹاپ پیپل فرام اٹیکنگ کانسٹیٹیوشنلی لیگلی جو ادارہ بنا ہوا ہے نیب، اس پر آپ حملہ کراتے ہیں لاہور میں، تو کیا میسج جائے گا؟ پہلے بھی کروایا، پہلے کیا میسج گیا؟ پہلے بھی ہو چکا ہے. یہ کون سا مطلب آپ اس کو کوئی لائٹلی لیتے؟ بالکل ختم. دیکھیں جو اس وقت ہمارا ریاست کا موڈ ہے نا، ریاست کو ہم بہت کمزور کرتے جا رہے ہیں. ریاست کبھی کمزور ہو سکتی ہے تو کر رہے ہیں نا ہم. یعنی جو پلیئرز ہیں وہ چشم پوشی کر رہے ہیں یا ڈیل دے رہے ہیں یا کسی خاص اپرچون مومنٹ کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ پلے اپوزیشن کے کچھ نہیں ہے. یہ آپ کو میں آپ کو یہ صاف کہہ دوں، صرف ایک چیز ہے ایکسٹرنل پریشر، انٹرنلی کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. ایکسٹرنل پریشر فار ادر ریزنز، ناٹ فار PDM اور یہ کہ جی ان کو ہاتھ نہ لگاؤ یا چوروں ڈاکوں کو نہ چھیڑو، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ جو پریشر ہے وہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی ہے یہ ختم ہو، کشمیریوں کے اوپر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں وہ بند ہو، اور دونوں اور بلکہ تیسرا فریق بیٹھ کے بات چیت کرے. اور جس طرف پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بڑے واضح اشارے کیے ہیں کہ وی آر ناٹ اورس ٹو نیگوشیشنز. آپ نے اب دیکھا UAE بھی، سعودی عربیہ بھی، ٹرکی بھی، کئی ممالک جو ہے یورپ امریکہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ خطہ جو ہے یہ آگ کے منہ میں جو جا رہا ہے اس کو روکا جائے. تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. نہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے. ماسکو میں بھی اتنی بڑی اہم ترین کانفرنس ہوئی افغانستان پہ، اس میں انڈیا نہیں تھا، باقی سب تھے. آپ کا یہ نہیں، یہ خدشہ ہے کہ یہ اب چوروں ڈاکوؤں کو پکڑنے کے صرف نعرے ہیں، کرنا کسی نے کچھ نہیں. ہاں نعرے، یہ ہے، نعرے. میں ایسے ایگری نہیں کرتا. چلیں انشاءاللہ. میں ابھی بھی توقعات ہے مجھے اس لمحے تک. آپ کو ہیں لیکن مجھے نہیں. میں کہتا ہوں یہ سارا صرف آئی واش کلوزنگ سیریمنی. اسٹل بلیو سو؟ یس آف کورس 100%. موسٹ انفارچونیٹ. آئی ایم شیور 100%. نہیں، پھر آپ معاف کرنا، اگر عمران خان حکومت باقی جو چھوڑے چیزیں، اگر چوروں ڈاکوں کے نہیں ان پر ہاتھ ڈالتے، ان سے ریکوری نہیں کراتے، اور ملک کا پیسہ جو لوٹ کے باہر جا رہا ہے اس کو نہیں رکاوٹ ڈالتے، اور ان کے ہوتے ہوئے ان جیسے دیانتدار پرائم منسٹر کے ہوتے ہوئے بھی ایکشن نہیں لیا جاتا، اور عظمت سعید جو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے، اینڈ ہی از اے گریٹ جج اور پیٹریاٹ پاکستانی، عظمت سعید نے اپنا کام کر کے دکھایا ہے. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہو رہا کام اور آپ بھی متفق ہے تو پھر وزیر اعظم کا تو جواز ہی ختم ہو جائے گا. سر چوہے صاحب،
پرائم منسٹر آف پاکستان 1، چیف جسٹس آف پاکستان اور 5 چیف جسٹس آف صوبائی. ٹھیک ہے جی، یہ شخصیات. اس کے بعد آتے ہیں آرمی چیف. یہ وہ شخصیات ہیں. پھر چیئرمین نیب. یہ وہ شخصیات ہیں اگر یہ ڈٹ جائیں اور ایک فیصلہ کر لیں تو پھر ریاست کی طاقت اس وقت سامنے آتی ہے. اگر یہ تمام ادارے نہ ڈٹیں اور آئسولیشن میں اپنے اپنے فیصلے کریں تو پھر اس کے بعد رزلٹ یہی آتا ہے. آپ کو پتہ ہے لفنٹر لوگ گالیاں دے رہے ہیں جرنیلوں کو. آپ دیکھیں نا، آپ یہ کیا کرا رہے ہیں؟ میں تو یہی پوچھنے آیا ہوں آپ یہی سے تو میں کہ کہہ رہا ہو ہوں. کیا رہا ہے. یہی تو میں کہہ رہا اب ہوں. میں پوچھتا ہوں باقیوں سے بھی جواب ہی کوئی نہیں. وہ کہتے چھڑو پرا. آپ کو جواب ہی نہیں ملے گا. نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، اکراس دا بورڈ جائیں، کسی کو نہ بچائیں. نہ آپ اپنے کو بچائیں، نہ میں اپنے کو بچاؤں، نہ کوئی اور اپنے آدمی تو کو اس میں بچائے. رکاوٹ کیا ہے؟ اس میں ول ہے. پولیٹیکل ول ہونی چاہیے، انسٹیٹیوشنل ول ہونی چاہیے. انتظامیہ مفلوج ہے. ہاں بالکل مفلوج ہے. کیونکہ انتظامیہ اس لیے مفلوج ہے کہ انتظامیہ اس وقت جتنی بے لگام ہوئی ہے، جتنی انتظامیہ بے لگام ہے چوہے صاحب، کبھی نہیں دیکھی. آپ بجلی میٹر لگوانا ہے بغیر پیسوں کے آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ نے گیس کا کنیکشن لینا ہے بغیر پیسوں کے آپ تصور نہیں کر سکتے. اور یہی کام باقی محکموں کا ہے. بجلی ٹھیک کروانی ہے تب وہ بھی. جملہ تو بول دو پنجابی دا تو مینوں نہیں پتا ہے ترجمہ. طوائف الملوکی. جی طوائف الملوک کی ایسا ہی ہے. بیوروکریسی بے لگام. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ شوگر کمیشن کی رپورٹ نہیں دیکھی؟ وہ کیا شوگر کمیشن کی رپورٹ سبمٹ کروائی گئی. اس میں جو حکومت میں شامل وزراء ہیں وہ حکومتی وزراء، ان کی شوگر ملز، شریف فیملی کی شوگر ملز، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی شوگر ملز، وہ سارے کا سارا ادھر رکھا ہوا ہے. ابھی انڈر پروسیس ہے. پتہ ہے آپ کو؟ انڈر پروسیس. نہیں صابر شاکر صاحب، میں اسی پہلے نقطے پر آ رہا ہوں. اگر جو آپ کا جو 2-3 چیزیں ہیں نا، جو کہ آپ ایک ایماندارانہ حکومت چلائیں گے، ایفیشینٹ گورنمنٹ ہوگی، پرو پیپل آپ کام کریں گے، اور چوروں ڈاکوؤں لوٹیروں سے پیسے ریکور ہوں گے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. یعنی اگر آپ کا بڑا پلس یہ تھا جو کہ ماضی کی حکومتوں کے برعکس سمجھا جا رہا تھا، اگر آپ نے یہ سارا کچھ نہیں کرنا تو یہ آپ پھر، میرا مطلب ہے آپ سے اور زرداری سے اور آپ سے اور نواز شریف سے کیا فرق ہے؟ ایسا ہی ہے ہر جگہ. آپ کسی چیز کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے صابر شاکر صاحب. میں پہلے کبھی آپ کو بے بس نہیں دیکھا. نہیں، میں بے بس نہیں ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں بڑا کلیئرلی کہ ول نہیں ہے. تمام انسٹیٹیوشن جب تک ایک امبریلا کے نیچے بیٹھ کے فیصلے نہیں کریں گے، آئسولیشن میں کریں گے اور اکراس دا بورڈ نہیں کریں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے. نہیں تو آپ نے ہتھیار ڈال دیے ہیں چوروں ڈاکوؤں کے سامنے کہ نہیں کسی کو پکڑنا، ابھی تو نہیں ریکوری کرنی، نہیں پیسہ باہر سے واپس لانا، نہیں ان کو واپس یعنی کیفر کردار تک پہنچانا، ان کو جیلوں میں نہیں بند کرنا، ان کے نخرے اٹھانے ہیں، ان کے ناز اٹھانے ہیں، ان کو امیجنری بیماریوں کی بنیاد پر ہسپتالوں میں داخل کرا کے اور راتوں کے اندھیرے میں ان کو ملک سے باہر بھیجنا ہے. اگر یہ ایجنڈا ہے تو یہ تو پہلے بھی ہو ہی رہا تھا. پھر آپ کے اور ان کے پروگراموں میں کیا فرق؟ میں دس از آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ. ریاست اس وقت بھی گاڈ فادر اور سسلین مافیا کے سامنے بلیک میل ہو رہی ہے. ابھی بھی بلیک میل ورک لائک دس؟ آئی ایم سوری، نو، بلیک میل ہو رہی ہے. آئی ڈو ناٹ کیئر. بریک پہ جاتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد کچھ اور خبریں. ویلکم بیک ناظرین. ابھی بریک میں خبر آئی اٹارنی جنرل موجودہ جو ہیں انہوں نے ایک وضاحت کی اور اے آر وائی نیوز سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ جناب یہ براڈ شیٹ موجودہ اٹارنی جنرل آفس نے بھرپور تعاون کیا براڈ شیٹ کمیشن کے ساتھ. یہ ریکارڈ غائب ہوا 2008 میں جب اٹارنی جنرل تھے غالباً ملک قیوم صاحب، اور اس وقت سے یہ ریکارڈ غائب ہے اور ابھی تک بازیاب نہیں ہو سکا. یہ ان کی طرف سے ایک وضاحت آ گئی. تو بہرحال جو کمیشن کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے وہ اس کا ایک ایک لفظ پڑھنے کے قابل چوائسا. مولانا فضل الرحمان صاحب 2 کشتیوں میں سوار
आसिफ अली जरदारी साहब को रखें या मरियम सफदर साहिबा को। वो गए जाती उम्रा और पैगाम ये लेके गए कि सैयद यूसुफ गिलानी को लीडर ऑफ अपोजिशन बना दें, बल्कि उन्होंने कहा कि मरियम सफदर साहिबा से कि मेरी भी यही राय है कि यूसुफ गिलानी साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन बना दें और पीपल्स पार्टी को ये तोहफा दे दें, वरना पीडीएम टूट जाएगा और पीपल्स पार्टी निकल गई तो हमारी कुव्वत वो वाली नहीं रहेगी। तो मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा, ज़रा सुनिए। जिस पे पीडीएम की मोहर लगी हुई है और उसमें पूरा कंसेंसस था कि चेयरमैन के लिए सब जमातें जो हैं पीडीएम में जो शामिल हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सपोर्ट करेंगी, वोट भी देंगी। डेप्यूटी चेयरमैन है, उसके लिए JUIF के जो उम्मीदवार थे हैदरी साहब, उनको भी सपोर्ट करेंगी और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा। अब चूंकि ये असूली फैसला हो चुका है, किसी की हार जीत के बाद इसमें कोई गुंजाइश नहीं है तब्दीली की। मौलाना साहब से ये बात अभी हुई है, मौलाना साहब भी असूली बात को सपोर्ट करते हैं, बाकी जमातें भी, और अगर कोई असूली, मौलाना क्या है, असूली इत्तफाक करते हैं, क्योंकि मरियम सफदर साहिबा ने कहा मौलाना आप गिलानी साहब अपना जरदारी साहब के साथ हैं या मेरे साथ हैं, आप गिलानी साहब को सपोर्ट करेंगे या हमारा जो नॉमिनी होगा लीडर ऑफ अपोजिशन उसको सपोर्ट करेंगे। मौलाना फंस गए हैं। अब कमर ज़मान कायदा साहब कहते हैं कि हर सूरत में ये पीपल्स पार्टी को ही मिलना चाहिए, ज़रा सुनाइए। गिलानी साहब चूंकि ये सारे कंटेस्ट में बड़ी सीनियर पोजीशन वाले बंदे रहे हैं और उनका सीनियर मोस्ट बंदे हैं, तो जब तक उनके केस का फैसला नहीं हो जाता हम ये तजवीज़ दे रहे हैं उस वक्त तक ये किया जाए कि गिलानी साहब को एज लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन तस्लीम किया जाए, नोटिफाई करा दिया जाए, नोटिफाई करवा लिया जाए। जो साहब सूरत हाल ये है कि जरदारी साहब कहते हैं कि गिलानी साहब को भी नून लीग ने हरवाया और हैदरी साहब को भी हरवाया, और इसलिए अब जो पहले वाला मुआहिदा था वो हो गया ख़त्म और पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं। पीपल्स पार्टी के नंबर हैं 21 सेनेट में और मुस्लिम लीग नवाज़ के हैं 17। अब जरदारी साहब ने एक मैसेज तो भेज दिया मरियम सफदर साहिबा को कि आप सीधे हाथ गिलानी साहब पे हाँ कर लें। दूसरा फिर अब जरदारी साहब क्या कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो निकले हुए हैं, अब 21 और 6 वोट चाहिए उनको मज़ीद अपने लीडर ऑफ अपोजिशन हासिल करने के लिए। मुस्लिम लीग नवाज़ के हैं 17, तो अवामी नेशनल पार्टी के 2 वोट हैं, उनसे राब्ते में हैं कि वो भी इनको मिल जाएं। फिर नेशनल पार्टी 2 वोट हैं, BNP मैंगल 2 वोट हैं, जमात इस्लामी 1 वोट है। तो ये 2-2 1-1 करके वोट इकट्ठे कर रहे हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब मुसीबत में फंस गए हैं, उनके हैं 5 वोट। अब वो 5 वोट अगर मुस्लिम लीग नवाज़ को दे भी दें तब भी वो फारिग हैं, जरदारी साहब को वो नाराज़ नहीं कर सकते। तो लिहाजा जरदारी साहब मौलाना को कह रहे हैं कि ये 5 वोट सीधे सीधे इधर डालें, जो गिलानी साहब की रिक्वेजिशन हम चेयरमैन सेनेट को देंगे उस पर दस्तखत करें और 21 और 5 26 हम मज़े करेंगे और ये मुस्लिम लीग नवाज़ को जाने दें। इन्होंने ना पहले आपको कभी कुछ दिया ना अब देंगे, तो बताइए। लेकिन मौलाना तो उधर जाके बंगले डालना चाहते हैं, नैब पर हमला करना चाहते हैं। वो कहता है मैं मदरसे के स्टूडेंट्स दे रहा हूँ और आज उन्होंने बतले हुर्रियत बने हुए हैं उनके बंदे, और कोई अहदेदारों ने बड़ी धुआंधार तकरीरें की हैं, हमारे रास्ते से हट जाएं, हम पुरअमन रहने की गारंटी देते हैं, मजमा हमें करने दें। भाई कभी मजमे भी का, यानी जो इस तरह के माहौल में जाएंगे वो कभी उन्होंने पुरअमन रहना है। आप तो फिर चाहते हो कि एक दफ़ा दोबारा नैब पर हमला हो, यानी आप उस तैयारी उसकी कर रहे हो। एक बात बताऊं, मौलाना पहले से कहीं ज़्यादा मोहतात हैं, क्योंकि पहले जो लॉन्ग मार्च लेके आए थे तो मौलाना साहब का सौदा कर लिया था मुस्लिम लीग नवाज़ ने और नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए थे। नबील गबोल साहब कहते हैं तीसरी राह निकाली है, ज़रा सुनाइएगा जी। तीसरी राह निकाल चुके हैं हम, वो आपको 4 अप्रैल को पता चल जाएगा। मौलाना फजल रहमान साहब से डिस्कशन चल रही है। कहा आपको मौलाना फजल रहमान साहब को हम नाराज नहीं करेंगे। मौलाना फजल रहमान को एक टास्क दिया है कि वो मरियम के पास आज गए थे, उन्होंने हमारा मैसेज मरियम को पहुंचाया जो हमने चाहते थे। मौलाना किसके टास्क पे काम कर रहे हैं? जरदारी साहब ने एक टास्क दिया, उस पे काम कर रहे हैं
اور جاتی عمرہ میں مریم صفدر صاحبہ نے مولانا سے کہا بھی ہے مولانا آپ بتائیں آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں، یعنی کہ زرداری صاحب کے ساتھ ہیں۔ پھر ایک اور جی نبیل قبول صاحب نے کہا پی ڈی ایم کو اتحاد کیسے رکھنا ہے، متحد کیسے رکھنا ہے۔ اب مریم صاحبہ کے کچھ ایسے بیانات ہیں جس پر ہم نے اعتراض کیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے۔ جی ہمیں مولانا فضل الرحمان نے اکٹھا رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان نے جب ہمیں اکٹھا رکھا ہوا ہے تو وہ سمجھائے مسلم لیگ نون کو کہ وہ ضد نہیں کریں اور ہمیں سیاست نہ سکھائے۔ وہ ضد نہ کریں اور ہمیں سیاست سمجھائیں۔ مولانا کیا کہتے ہیں؟ ہم یہی پیپلز پارٹی سے کہیں گے کہ وہ 9 جماعتوں کی رائے کا احترام کریں، تاہم پیپلز پارٹی کے سی اے سی کے فیصلوں کا بھی انتظار کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے دلائل پر مزید ہم غور کرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے، اور ان کے ساتھ ہم انتہائی خوشگوار ماحول میں اپنے معاملات کو ٹھیک کریں گے تاکہ پی ڈی ایم صرف متحد ہی نہیں بلکہ مؤثر بھی رہے۔ صرف متحد نہ رہے، مؤثر بھی رہے اور اپنے معاملات کو ٹھیک کریں۔ اب ایک اور مزے کی بات نا، اتنی منافقت ہے ہماری سیاست میں۔ ایک طرف چوہدری صاحب استعفوں پہ لڑائی ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کو متون کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے استعفے دینے سے انکار کر دیا۔ دوسری جانب صرف ایک حلقہ ہے NA 249 کراچی، وہاں سب سے پہلے جس پارٹی نے اپنا امیدوار کھڑا کیا ہے، سب سے پہلے، ابھی اتنا پیپلز پارٹی ڈیسائیڈ کر چکی، نہ مسلم لیگ نواز، پیپلز پاکستان پی ٹی آئی نے، نہ MQM نے، نہ PSP نے، ابھی کسی نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ یہ ہمارا امیدوار ہے۔ صرف ایک جماعت نے کیا اور وہ مسلم لیگ نواز، اور مفتاح اسماعیل ماشاءاللہ مالدار آدمی ہیں، مزید مالدار کریں، اور ان کو کہا ہے کہ بائی ہک کر کرک یہ سیٹ ہم نے نکالنی ہے۔ استعفے دینے ہیں تو پھر ادھر کیوں آتے ہیں؟ اور یہی چیز مرتضیٰ وہاب کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف ذرا سنائیے جی۔ یہ کنفیوژن ہے نا، ایک طرف ہمارے نون لیگ کے دوست یہ کہتے ہیں کہ استعفے دے دو، اسمبلی کو چھوڑ دو، پارلیمان کو چھوڑ دو، اور پھر بائی الیکشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، تو یہ تضاد انفارچونیٹ ہے۔ میں تو خوشائن کہوں گا ان کی اسٹریٹجی کو کہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہ ہو گیا۔ اب وہ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا امیدوار نکالیں، ہمیں 1 on 1 کرنے دیں PTI کے ساتھ۔ یہ پیپلز پارٹی سے مسلم لیگ نواز کہہ رہی ہے جو استعفے نہ دینے پہ ناراض ہے، اور دوسری جانب یہ گیلانی اپنا زرداری صاحب نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے پھر گیلانی صاحب ہمیں دے دیں لیڈر آف اپوزیشن، تو وہ سیٹ آپ پھر نکال لیں کیونکہ سندھ حکومت کا بڑا رول ہوگا اس الیکشن پہ، ٹھیک ہے نا۔ ایک اور چیز سنائیں، بے نظیر کہہ رہا ہوں، محترمہ مریم صفدر صاحبہ کی زبان بڑی آج کل سخت ہوئی ہے، اس کا پیپلز پارٹی جواب دے رہی ہے اب کہ یہ نہیں زبان سخت، وہ تو کوئی مناسب زبان نہیں ہے جو آج کل بول رہی ہے، کافی سخت ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑا سا فرسٹریٹ ہیں۔ اچھا ہاں میرا اپنا خیال ہے۔ ذرا سنائیے گا جی مریم صفدر صاحبہ۔ مسلم لیگ نون ماشاءاللہ ایک ایسی جماعت ہے، JUIF کی بہت بڑی فالوئنگ ہے، اس کے لیے ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، تو قائرہ صاحب نے کہا کہ جناب اگر کسی اور کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کا نتیجہ بھی تھوڑا سا مشکل ہی نکلے گا۔ سنائیے۔ کچھ الفاظ وہ ہوتے ہیں جو نہ ادا کیے جائیں تو بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس سے سوائے ہارٹ وارمنگ کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ مسلم لیگ ایک بڑی جماعت ہے، JUI ایک بڑی جماعت ہے، وہ ہمارے علاوہ تحریکیں چلا سکتے ہیں، لیکن یہ کہنے کی شاید ضرورت نہ ہوتی، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ لفظ ہے۔ تو اگر باقی جماعتیں بھی کہیں تو سوائے بیڈ ٹیسٹ کے اور کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، یہ جناب قائرہ صاحب نے کہہ دیا۔ اب مریم صفدر صاحبہ کہتی ہیں کہ زبان کھینچ لیں گے ہم اگر کسی نے نواز شریف صاحب کو کچھ کہا تو۔ نواز شریف کے بارے میں کوئی بات اگر کرے گا ہم اس کی زبان کھینچ لیں گے، اگر کوئی گالی دے گا، اگر کوئی جوتا پھینکے گا، کوئی ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرے گا تو مسلم لیگ نون کوئی خیراتی جماعت نہیں ہے، تمہارا منہ توڑے گی انشاءاللہ۔ منہ توڑیں گے، قائرہ صاحب نے اس بات کا جواب دیا جی۔ ملک کا بے شمار میڈیا میاں صاحب کے خلاف بول رہا ہے، آپ جو حکمران جماعت ہے سارا دن وہ بولتی رہتی ہے، ہم کس کس کی زبانیں کھینچیں گے؟ یہ اصطلاح ہوتی ہیں باتیں، تقریر کے اندر ذرا لفاظی ہوتی ہے، باقی اختلاف کرنا تو اپنا اپنا حق ہے۔ یہ ہوتی ہیں۔ اب
پیپلز پارٹی نے ایک اور بات کی ہے چوہدری صاحب، انہوں نے کہا یہ دودھ پینے والے مجنوں کا کردار ادا نہ کریں، نواز شریف صاحب اگر ان کو کچھ چاہیے، اقتدار میں حصہ چاہیے تو پھر جد و جہد میں حصہ لیں آ کے۔ نبیل قبول صاحب نے مزید سخت بات کی، ذرا سنائیے جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا فیوچر مجھے بڑا ڈارک نظر آ رہا ہے کہ جب کوئی جماعت اپنی ذاتی خواہشات اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے سوچے، اور اگر یہ سوچے کہ ان کو کیا فائدہ یا ان کو کیا ریلیف ملے گا، اور وہ یہ بھی سوچے کہ بغیر جیل جائے ہوئے، بغیر قربانیاں دے کر وہ سب کچھ ان کو حاصل ہو جو وہ چاہ رہے ہیں، تو اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ اس طرح ہوتا نہیں ہے چوہدری صاحب۔ نہیں بائی دا وے، ہم تو ایک تجزیہ نگاری کرتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں، اور جو حقائق ہوتے ہیں جو یعنی وہ نکال کے باہر لے کے آتے ہیں اور پھر اس پر رائے بناتے ہیں، یا جو سامنے چیزیں ہیں ان کا۔ آپ مجھے بتا دیں کہ 31واں مہینہ چل رہا ہے، 2.5 سال جمع جو پیریڈ ہے، اس میں واحد ایک موقع تھا، صرف ایک موقع، 18 اگست سے لے لیں یا 25 جولائی 2018 سے لے کے آج تک، اور وہ تھا 3 مارچ کو جب قومی اسمبلی میں یوسف رضا گیلانی ورسز حفیظ شیخ مقابلہ ہوا براہ راست سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے، اور پہلی دفعہ حکمران جماعت اور اتحاد کو ایک یعنی زک پہنچی، ایک ان کو افسوسناک ان کو صورتحال حاصل ہوئی۔ وہ کس کی وجہ سے؟ آصف زرداری کی۔ بریک پہ جانا، ٹائم تھوڑا رہا۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی چوہدری صاحب آپ کہہ رہے تھے۔ نہیں، میں نے کہا اگر کوئی کسی جگہ حقیقی طور پر ڈیمیجنگ سچویشن پیدا ہوئی عمران خان گورنمنٹ کی تو وہ 3 مارچ کی، اور وہ 100% آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کی حکمت عملی کے نتیجے میں ہوا تھا، نہ کہ مریم کی گالیوں اور صفدر کی بڑکوں اور فضل الرحمان کے بلند باغ اور ہم گھسیٹ کے نکال دیں گے۔ ایک بات بتاؤں چوہدری صاحب، ہاں، 3 مارچ کو جو کچھ ہوا، اگر وزیر اعظم عمران خان اعتماد کا ووٹ نہ لیتے، نہ جاگتے، تو 10 مارچ یعنی کہ 7 دن کے اندر اندر وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ جانی تھی، اور اس وقت وہ وزیر اعظم نہ ہوتے۔ یہ تھا پلان، کیونکہ وہ کھلنا نہیں تھا نا۔ جی ہاں، تو وہ انہوں نے بالکل صحیح اقدام کیا، لیکن میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ اگر کوئی اسکیم کسی حد تک کامیاب ہوئی تو وہ زرداری صاحب کی ہوئی۔ ذیشان میرا خیال آپ کے آنے سے خوش نہیں ہے، کہہ رہا پروگرام ختم کریں۔ اچھا، ہاں میں چلا چلیں جی، جاتا ہوں۔ پروگرام ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔